اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین۔ آج جن ہستی کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گی وہ میری ذات کے لیے خود بہت بڑی انسپریشن ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کی والدہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ کی ذات اس لیے مجھے تمام تر خواتین میں زیادہ اپیل کرتی ہیں کیونکہ آپ کی ہستی، آپ کا وجود زمانہ جاہلیت میں ویسے ہی جی رہا تھا جیسے آج 2020 میں اور آپ جی رہے ہیں۔ آپ کو انہی چیلنجز کا سامنا تھا جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں، اور آج کی ایک پریکٹیکل لائف سے جناب ختیجۃ الکبریٰ کی ذات، ان کے چیلنجز، ان کا رول اور ان کی سٹرگل اور جو انہوں نے اپنا ایک امیج بنایا ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ذات جناب ختیجۃ الکبریٰ جناب خویلد کے گھر میں پیدا ہوئی، نام خدیجہ رکھا، لیکن کردار ایسا تھا، اتنی باعفت، باحیا، اتنی پاکیزہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے خدیجہ کو طاہرہ کہا، یعنی یہ پاک ہے، یہ دوسری عورتوں جیسی نہیں ہے۔ یہ آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں، بڑے معیارات بدل گئے ہیں، لیکن آپ کا نام جیسا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا کردار جو ہے وہ آپ کی وجہ شہرت بنتا ہے۔ اور بات صرف اتنی نہیں کہ آپ کو طاہرہ کا لقب ملا اور جناب خدیجہ کی ذات یہاں مکمل ہو گئی، جب آپ ایک بزنس ویمن بنی، جو زمانے کا معیار یہ تھا کہ جو جتنا امیر پیسے والا ہے اس کا زیادہ انفلوئنس ہے یا وہ زیادہ لوگوں کے اندر پاپولر ہے، آپ کی پاپولیرٹی پیسہ والی ہونے کے حساب سے نہیں تھی، بلکہ آپ کو ام الصعاليق کہا گیا، یعنی آپ کا دوسرا لقب یہ تھا کہ آپ بے نواؤں، بیچاروں، غریبوں، بھوکھوں، برہنہ لوگوں کی ماں ہیں، بے نواؤں کی، مساکین کی ماں ام الصعاليق جناب ختیجۃ الکبریٰ کو کہا گیا۔ دوسرا لقب جو آپ کو آپ کی پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد ملا وہ سیدۃ النساء القریش تھا کہ آپ قریش کی عورتوں کی سردار قرار پائیں، اور یہی وجہ ہے کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ وہ ایسی ہستی تھی جن کا تذکرہ اللہ نے انجیل میں بھی کیا، اور انجیل میں آپ کو مبارکہ کہہ کر یاد کیا گیا، یعنی برکت والی خاتون کہہ کر یاد کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدۃ النساء ہیں۔ جس طرح جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، اس طرح جناب خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور اس کے بعد اہل بیت اطہار نے ہمیشہ جب بھی آپ پر سلام بھیجا ہے، آپ کو یاد کیا ہے، تو آپ کو صدیقہ، سچ کہنے والی، تصدیق کرنے والی، ڈٹ جانے والی، سچائی کا علم اونچا کرنے والی آپ کو کہہ کر آپ کی اس صفت کے اوپر سلام بھیجا ہے۔ اور پھر بہت پیارا لگتا ہے، ہم سب کے درمیان بڑا مشہور ہے جناب زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ خطبہ جو آپ نے دربار شام میں دیا، جس میں آپ نے بتایا کہ میں کس کا فرزند ہوں۔ آپ نے اپنا حسب نسب تذکرہ کیا جو صفا و مروہ سے شروع ہوتا تھا۔ اس میں جب آپ اپنا حسب نسب بیان کر رہے تھے تو امام زین العابدین نے دربار یزید شام میں کربلا کو فتح کرتے ہوئے، کربلا کی فتح کو شام میں منتقل کرتے ہوئے جب اپنا حسب نسب بیان کیا تو اس میں یہ بتایا کہ انا ابن ختیجۃ الغراء، میں جناب ختیجہ عالیہ کا بیٹا ہوں۔ وہاں پر بھی جناب ختیجہ کی ہستی، آپ کی ذات، آپ کے القابات، آپ کی شخصیت، آپ کی بلندی کو یاد کیا گیا ہے، یعنی اسلام کی کوئی فتح ایسی نہیں ہے کہ جس میں جناب ختیجہ کا تذکرہ نہ ہو۔ وہ صرف شعب ابی طالب کی فاتحہ نہیں ہے، وہ صرف بدر کی فاتحہ نہیں ہے، وہ صرف مکے میں اسلام کی اشاعت کرنے میں صف اول میں نہیں ہے، وہ صرف رسول اللہ کو غنی کرنے میں نہیں ہے، بلکہ آج تک جب میں اور آپ اسلام کی فتح کی بات کریں گے تو ہر جگہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کا نام آئے گا۔ اس کے بعد آپ کی کنیت ہے جو ام الزہرا ہے۔ آپ کو ام الزہرا آپ سب جانتے ہیں جناب فاطمۃ الزہرا کی والدہ ہیں۔ آپ کو ام الیتامہ کہا گیا کیونکہ آپ ایتام سے خاص محبت کرنے والی تھی، رحمت للعالمین کی جو ہم کف ہو، ان کی ہم سر ہو، وہ رحمت کی نشانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا ایک لقب جو باقی زوجات میں بھی مشترک تھا وہ ام المؤمنین ہے۔
ایک بات جس کا زیادہ تذکرہ نہیں کیا جاتا وہ یہ کہ جناب خدیجہ بنت خویلد کس فیملی بیک گراؤنڈ سے تھیں. کیا آپ کسی مشرک یا کسی ایسے نارمل سے خاندان سے تھیں؟ تو دیکھیے آپ کا حسب نسب جا کر اسی طرح نبی سے ملتا ہے جس طرح نبی کا اپنا حسب نسب ہے. یہ بات بہت مشہور ہے، اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ آپ کے دادا جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے مکہ میں ایک ایسی انجمن بنائی تھی جو مستضعف یا مظلوم یا مسافر یا لاوارث کی مدد کرنے کے لیے تھی، اور جب کسی کی کوئی پناہ گاہ نہ ہوتی یا اس کا کوئی والی وارث نہ ہوتا، اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہوتا، تو یہ جناب خدیجہ کے دادا تھے کہ جو اپنی اس آرگنائزیشن کے انڈر میں ان کی مدد کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں اس انجمن میں یا اس آرگنائزیشن میں اپنا حصہ ڈالا، میں اس کا حصہ تھا اور میں بے نواؤں کی، لاوارثوں کی، مظلوموں اور مستضعفین کی مدد کیا کرتا تھا. اور پھر جناب خدیجہ کے والد جو انتہائی شجاع، انتہائی دلیر اور غیرت مند انسان تھے اور محافظ خانہ خدا بھی تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یمن کے ظالم بادشاہ نے خانہ خدا کے اوپر حملہ کیا اور حجر اسود کو اس نے لے جانا چاہا، تو یہ جناب خدیجہ کے والد جناب خویلد تھے جنہوں نے اس یمن کے ظالم بادشاہ کے سامنے آ کر فرمایا کہ ہرگز اللہ کے گھر کو تو اس طرح سے نقصان نہ پہنچا سکے گا اور اس کی کوئی چیز اوپر سے نیچے نہیں کر سکو گے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم بہت جلد بربادی کا سامنا کرو گے. پھر اس کے بعد آپ نے قریش کو اکٹھا کیا اور آپ نے ان سے مشورہ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم خانہ خدا کی حفاظت کریں گے. الموت احسن من ذلک، خانہ خدا کی بربادی سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں، ہم نہ رہیں. لہٰذا جناب خویلد کی شجاعت اور ان کی بہادری اور ان کی غیرت مندی کو دیکھ کر قریش بھی باہر نکلے اور انہوں نے خانہ خدا کی حفاظت کی. بس ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ ایسی ہے کہ جس کو ہم جتنا زیادہ مطالعہ کریں، دیکھیں، آپ کی فیملی کو، آپ کے اپنے وجود کو، اتنا ان سے عشق اور محبت اور ان کے آگے پیشانی جھکتی ہے. دیکھیے ایک بات جو قابل غور ہے کہ ابھی رسول اللہ نے اسلام کا آغاز نہیں کیا، آپ کی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بینگ انٹلیکچوئل لیڈی آپ کے گھر میں علمی مجالس ہوا کرتی تھی. آپ اپنے کزن ورقہ بن نوفل جو زمانے کے اسکالر تھے، اور اسکالر کس طرح سے تھے کہ آپ جتنی گزشتہ کتابیں توریت، زبور اور انجیل اس کے بارے میں بہت اچھا علم رکھتے تھے، اور آپ انہیں اپنے گھر میں بلاتی اور ان کے ساتھ ایسی نشستیں کرتی، ایسی آپ کی سٹنگز ہوتی جس میں آپ ان سے سوال کرتی کہ گزشتہ کتنے نبی تھے، اور پھر آئندہ جس طرح ہم امام زمانہ کے ظہور کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ امام کا ظہور کتنا قریب ہے، یا امام کے سپاہی بننے کے لیے ہمیں کیا کیا کوالٹیز اپنانی ہوں گی، کن لوگوں کو امام اپنے نزدیک اپنے اصحاب میں شامل کریں گے، کن کو اپنے اعوان میں شامل کریں گے. اسی طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی ورقہ بن نوفل سے نبی آخر الزمان کی علائم، نشانیاں پوچھا کرتی تھی، اور جب وہ بتاتے تھے تو اس کے مطابق وہ اپنی ذات، اپنے کردار کو ڈھالتی تھی. یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے جناب ورقہ بن نوفل سے سوال کیا اور کہا کیا اگر یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مکے سے وہ نبی ظہور کرے گا یا اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، تو آپ نے سوال کیا ورقہ بن نوفل سے کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ بنی ہاشم میں اس وقت کوئی نوجوان ایسا ہے جس کے اندر نبوت کی تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ تب ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ اس چیز کا فیصلہ اس کی پشت کو دیکھ کر ہوگا. لہٰذا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کی پشت مبارک کی اس وقت زیارت کی. ان چند سابقین میں سے تھیں، سابقات میں سے تھیں جنہوں نے سب سے پہلے پشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی، اور اسی لیے آپ کے دل میں نہ صرف ان کی محبت پیدا ہوئی بلکہ وہ آپ کے اس مقصد میں ان کی شریکہ بھی بنی. یہی وجہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو گھر تھا وہ اس مقصد رسالت کے لیے وقف کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کو اللہ نے بھی منتخب کیا کہ یہاں سے وہ اسلام کا پرچار کرے.
بے شک پروردگار اعلیٰ واللہ یعلم حیث یجعل رسالاتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو یا اپنے پیغام کو کے لیے کس چیز کا انتخاب کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر کی زیارت کرنا جب مکہ جائیں تو مستحبات میں سے ایک مستحب ہے۔ جناب خدیجہ کا گھر شعائر الہی میں سے ایک ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کے گھر کے بعد سب سے زیادہ اخلاص، محبت اور خدمت ملی۔ یہی وہ گھر ہے جہاں جناب جبرائیل وحی لے کر تشریف لاتے تھے۔ اسی گھر سے ہجرت کا آغاز کیا گیا۔ یہی گھر تھا جہاں سے رسول اللہ انفاق کرتے تھے۔ اسی گھر کو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا شرف بھی ملا۔ اسی گھر سے رسول اللہ معراج پر بھی تشریف لے کر گئے، اور یہی وہ گھر تھا جہاں پر امیر المؤمنین نے لیلۃ المبیت بستر رسول اللہ پر سو کر اللہ کی مرضی کو خریدا تھا۔ یہ تمام شرف، یہ تمام فضیلتیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہیں، جن میں ان کا کوئی شریک نہیں، جن میں ان کا کوئی ثانی نہیں، جن میں ان کی کوئی نظیر نہیں۔ دل چاہتا ہے ایسی ہستی کو آئیڈیلائز کریں اور ان کے کردار کی زندگی کو 1400 سال بعد بھی ویسا ہی زندہ و جاویدہ رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔